بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہری عارف حمید بٹی۔ ناظرین، ہم موجودہ حکومت کے لیے جو چوری کے مینڈیٹ سے بنی، ان کے لیے ان کا اقتصادی سروے ان کی بربادی کا باعث بن گیا، اور کہا جا رہا ہے کہ آج پیش ہونے والا بجٹ ملک میں ایسی طوفانی مہنگائی لائے گا کہ جو غربت کی لکیر سے جو تقریباً 50% اس کی تعداد بہت زیادہ بڑھ جائے گی، اور یہ حکومت کی نااہلی نالائکی اور مخالفین کو کچلنے کی پالیسی نے ملک کو اس دہانے پہ کھڑا کر دیا ہے کہ خود حکمران اپنے مستقبل کو تباہی کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ دوسری طرف اڈیالہ جیل میں بند عمران خان کی بہنوں علیمہ خان کو آج پھر ملاقات کے لیے بار بار اڈیالہ جیل کے باہر پولیس نے نو گو ایریا بنا دیا۔ اس سخت دبتی ہوئی دھوپ میں ان کی بہنوں کو بار بار رسوا کر کے روکا گیا، جو عدالت کے حکم پر گئی تھی۔ تاہم دو بہنوں کو ملاقات کی اجازت دی گئی، لیکن عمران خان بانی پی ٹی آئی نے کہا قوم تیاری کرے، یہ بجٹ اس حکومت کا آخری بجٹ ہے، اس کے بعد ان کی اپنی بچت نہیں رہے گی۔ انہوں نے جو ملک کو تباہی کے دہانے کھڑا کیا ہے، اب ان سے نجات کے لیے آخری موومنٹ چلانے کا ہے۔ دوسری طرف ناظرین، موجودہ حالات میں تباہی کے حالات، جہاں کچھ لوگ طاقتور حلقوں کو، وہاں فائز عیسیٰ اور چیف الیکشن کمیشنر سلطان سکندر راجہ اور موجودہ سسٹم کو کہہ رہے ہیں، وہاں ناظرین پاکستان کے ایک صحافی تھے، بہت بڑے صحافی ہیں، میرا تو اتنا لیول نہیں ہے، عمران ریاض خان صاحب، اتفاق سے ہم نے اکٹھے کام کیا ہے۔ جب انہیں تو پچھلے سال حج کی ادائیگی کے لیے پاکستان سے نہیں جانے دیا گیا، احرام میں بند کیا، اس سال اللہ تعالیٰ نے انہیں حج کی سعادت نصیب فرمائی، اور اس موقع پر کچھ لوگ دعویٰ کر رہے تھے، حکومت کے چمچے خرچے، میڈیا سیل سے اربوں روپے کروڑوں روپے کمانے والے نجائز پیسہ، کہ عمران خان خدا نہ خواستہ عمران ریاض پکڑا گیا ہے یا اسے اغوا ہو گیا ہے۔ اب انہوں نے اپنے خود ایک ٹویٹس میں کہا ہے کہ جن کے خاندان کے پاس خانہ کعبہ کی چابیاں تھیں، اللہ کے گھر کی چابیاں تھیں، ان کے شیخ عبدالوہاب بن زین العابدین سے ان کی ملاقات ان کے لیے ایک اعزاز ہے۔ انہوں نے جتنا انہیں وقت دیا، انہوں نے اسلام کا نالج ہے، اس کی تعریف کی ہے۔ میرا خیال ہے اب عمران ریاض کی گرفتاری کی خواہش کرنے والوں کو ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ یہ کمظرف لوگ جو بھی جھوٹ بولتا ہے، کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے بولتا ہے، پی ٹی اے کے لیے بولتا ہے، نون لیگ کے لیے بولتا ہے، پیپلز پارٹی کے لیے بولتا ہے، اسٹیبلشمنٹ کے لیے بولتا ہے، عدلیہ کے لیے بولتا ہے، انہیں ڈوب مر جانا چاہیے کہ جسے اللہ عزت دے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، وہ بہادر نہیں ہوتا جو ڈاکو گن پوائنٹ پہ 7 لوگوں کو لوٹ لے، وہ ڈاکو ہوتا ہے۔ ڈاکو ہوتا ہے جو ملک کو تباہ کرتا ہے۔ عزت وہ ہوتی ہے جو عزت سے اللہ دے، حرام کے پیسے سے عزت کی کمائی نہیں۔ بعض لوگ حرام کا پیسے سے حلال گوشت ڈھونڈتے ہیں۔ ناظرین، اب آ جاتے ہیں، عمران خان نے پھر کہا ہے کہ موجودہ حکمران کے گھر جانے کا وقت آ چکا ہے، یہ بجٹ ان کا آخری بجٹ ہے۔ اس بجٹ کا جو اقتصادی سروے تھا، اس طرح جو پاکستان کی تباہی کی گئی ہے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ علیمہ خان کی دونوں بہنوں کو اجازت ملی، اور انہوں نے عمران خان کا پیغام دیا کہ عمران خان پہلے سے زیادہ مضبوط ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ڈیل کی خبریں پھیلانے والے عوام کو گمراہ نہ کریں، جس نے بات کرنی ہے ملکی مفاد کے لیے میرے ساتھ کرے، مڈل مین کا اب ختم نہیں، کئی باہر سے آئے اور کئی اندر سے گئے، سارے آہستہ آہستہ گند صاف ہو رہا ہے۔ علیمہ خان نے کہا کہ ہم شدید گرمی اور لو میں پیدل چل کر آئے ہیں، مریم نواز کو بتا دیں کہ یہ پولیس اس کی ہے، یعنی کہ مریم نواز کی ہے جو ہمیں روک رہی ہے، یہ اپنے قانونی تقاضے پورے نہیں کر رہی۔ آئین میں اگر ہمیں سپریم کورٹ نے، لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ نے اجازت دی ہے تو پولیس ہمیں روک کے توہین عدالت کی مرتکب ہو رہی ہے، لیکن اس پولیس نے تو توہین عوام کر دیا ہے، اپنے ہی خلق کی خلاف ورزیوں کی ان کی لاکھوں مثالیں موجود ہیں۔ علیمہ خان نے کہا، پولیس افسر سے مکالمہ ہوا، انہوں نے کہا آپ مریم نواز کی پولیس ہیں جس کی وجہ سے آپ خواتین پر ظلم کر رہے ہیں۔ یہ وہی مریم نواز ہے جس نے نیب پیشی پہ دوران پتھراؤ لے جا کر نیب پولیس پر اور نیب دفتر پر حملہ کیا تھا، اور کئی لوگ زخمی ہو گئے تھے۔ مریم نواز کا خیال ہوگا کہ ایسا کر کے
ہم گھبرا جائیں گے، ہمیں وقت نے اور مضبوط کر دیا ہے اور عوام کو اور سیاسی شعور دے دیا ہے۔ حلیمہ خان نے کہا اگر بانی پی ٹی آئی اس گرمی میں ناجائز جیل کاٹ سکتا ہے تو ہم بھی گرمی میں بیٹھ سکتے ہیں۔ یہ ہمیں نہ ڈرائیں، ہمیں نہ سکھائیں، ہم نہ ڈریں گے نہ جھکیں گے، کیونکہ پاکستان کی 24 کروڑ کی 80% سے زیادہ اکثریت عوام بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، اور بانی پی ٹی آئی کی آزادی جیل سے عدلیہ کی بھی آزادی ہوگی، صحافت کی بھی آزادی ہوگی، اور جمہوریت کی بھی آزادی ہوگی، اور ملک کے لٹیروں کی بربادی ہوگی۔ لٹیرے وہ ہوتے ہیں جو حلف لہے عوام کی جان و مال کی حفاظت، لیکن انہی کے خلاف انہی کے حقوق سلب کرے، اسے لٹیرا کہتے ہیں۔ جو جج ہو اور انصاف نہ کرے، جو صحافی ہو اور سچ نہ بولے، جو ملک کا پیسہ کھائے، جو ملک میں اپنے اختیارات سے تجاوز کرے، انہیں لٹیرا کہتے ہیں۔ لٹیروں کی مختلف ہیں۔ ناظرین، حلیمہ خان نے کہا یہ خوف زدہ اس لیے ہیں کہ 3 ناکے لگائے ہوئے ہیں، تینوں خواتین کے لیے 3 ناکے لگائے ہیں، اتنی پولیس آئی ہے جیسے کہ ہم کوئی دہشت گرد ہیں۔ اگر یہ بزرگ خواتین سے ڈرتے ہیں تو اسے اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنے خوف زدہ ہیں۔ یہ پولیس کے محافظ ہیں۔ پولیس کا کبھی فرض ہوتا تھا جان و مال کی حفاظت، لیکن اس پولیس کی اب یہ فرض ہے کہ عوام کے جان و مال کی تذلیل کرنا، ان کے گھروں میں غیر قانونی چھاپے مارنا، توڑ بوڑ کرنا، جھوٹے مقدمات کرنا، جھوٹے چلان کرنا، اور عوام کو ہراساں کرنا۔ اور یہ کچھ افسران تو شریف خاندان کے ذاتی غلام ہیں، اور شریف خاندان کی ایک ہی حقیقت ہے، وہ اپنے خاندان کے ذاتی ملازم جو ان کے ذاتی لائل ہوں، جو قانون سے وفادار نہ ہوں، افسران جو قانون کے ذمہ دار ہیں، ان کو تعینات کرتے ہیں اہم عہدوں پر، اور پھر اپنے مخالفین کو کچلتے ہیں۔ حلیمہ خان نے کہا یہ ایک یا 2 دن یہاں حالات سیکھ کرتے ہیں، پھر روک لیتے ہیں، لیکن ہم اپنے بھائی کو آئینی حق ادا کرتے ہوئے ملیں گے۔ انہوں نے کہا یہ جتنے ہمارے لیے رکاوٹیں پیدا کریں گے، ہم پھر بھی آئیں گے اور آخری دم تک جدوجہد کرتے رہیں گے۔ اس عمر میں اتنی گرمی میں چل کر ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمارا آئینی حق ہے احتجاج کرے، ظلم کے خلاف احتجاج نہ کرے تو کیا کرے، ظلم رہے اور امن بھی ہو، تم ہی کہو ممکن ہے کیا۔ ناظرین، آخری اطلاع کے بانی پی ٹی آئی کی دونوں بہنیں عظمیٰ خان اور نورین خان کو ملاقات کی اجازت مل گئی ہے۔ نورین خان کو کئی ناکوں پہ روکا گیا، جبکہ عمران خان نے اندر سے پیغام بھیجا ہے کہ عوام ڈٹ کر کھڑی رہے۔ یہ حکومت کو بنانے والے اور حکومت کو لانے والے، ان کے پاؤں اکھڑ چکے ہیں۔ ان کی اوورسیئرز پاکستان میں بھی عزت نہیں اور پاکستان میں بھی عزت نہیں۔ وہ افسران، عمران خان کا پیغام ہے، جو آئین اور قانون سے ہٹ کر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کر رہے ہیں، چاہے وہ بیوروکریسی یا پولیس ہے، نیب ہے یا ایف آئی اے ہے، ان سب کو قانون کے مطابق ان کے ساتھ احتساب ہوگا، اور انہی کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ میں انتقامی کارروائی نہیں کروں گا، لیکن انسانی حقوق کی پامالی کرنے والوں کے کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ ناظرین، دوسری طرف عمران ریاض خان یہاں حکومت کے خلاف جو بھی حکومت پہ تنقید کرتی ہے، حکومت اسے اپنا دشمن سمجھ لیتی ہے، لیکن ہم موجودہ حکومت کو اپنا دشمن نہیں سمجھتے۔ جعلی فارم 47 والی سے وزیر اعظم محترم شہباز شریف ہے، جعلی فارم والی وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز صاحبہ ہے۔ ہم ان کا احترام محترمہ مریم صاحبہ کہتے ہیں، لیکن محترمہ، آپ کے کچھ افسر شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہو کے لوگوں کی زندگی عذاب بنا رہے ہیں، جینا محال کر رہے ہیں، ان کو روکے۔ کرپشن کی ماجگاہ بن چکے ہیں۔ جو صحافی آپ کے خلاف بات کرتا ہے اس کی زبان کاٹنے کی کوشش کی، ملک چھوڑنے پر مجبور کیا جاتا ہے، پاکستان میں جگہ تنگ کی جاتی ہے۔ عمران ریاض کو پچھلی دفعہ عمرہ حج کی ادائیگی سے روکا گیا، لیکن اس دفعہ عمران ریاض نے اب 2 دن پہلے حکومت کے چمچے کرچے سرکاری صحافی، جسے کہ ہارون رشید صحافی چمچے کرچے کہتے ہیں، سرکاری ترجمہ، وہ کہہ رہے تھے عمران ریاض کو سعودیہ سے پکڑ لیا، یہ جھوٹ ہے بیانات ہے۔ انہوں نے نہ صرف اللہ تعالیٰ نے ان کا حج کو سعادت نصیب فرمائی، لوگوں نے ان کی عزت کی۔ عمران ریاض نے اپنے خود ٹویٹر پہ پیغام دیا، انہوں نے کہا میں نے حج کے دوران کوئی ویلاگ نہیں کیا کیونکہ میں رب کے حضور عبادت کرنے آیا تھا، لوگوں کا پیار تعریفی تھا۔ انہوں نے کہا اس موقع پر ان کی ملاقات جو خانہ کعبہ کی چابیاں جس خاندان کے پاس ہیں، شیخ عبد الوہاب بن زین العابدین الاسابی
کے ساتھ طویل ملاقاتیں ہوئی اور انہوں نے ان کو بہت زیادہ دی، ان کا اسلام میں بہت نالج ہے، انہوں نے ان کو بہت زیادہ وقت دیا ہے، ان کا ٹائم قیمتی تھا، وہ اس عزت کی یاد رکھیں گے، ان کی اسلام کے لیے جذبات بھی قابل تعریف ہیں۔ ناظرین دیکھیں، بے شمار لوگ حکمران جاتے ہیں، ان کے لیے خانہ کعبہ کا دروازہ بھی کھلتا ہے، وہ سرکاری خرچے پہ جاتے ہیں، آپ کے ٹیکس پیئر پہ، یعنی کہ جس عوام کی ورلڈ بینک کہہ رہا ہے تقریباً 47 سے زیادہ % خطے غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں، وہاں کے چیئرمین سینٹ، سپیکر، وزراء کی 6-6% تنخواہیں بتائی جاتی ہیں، جہاں ایک وقت کی روٹی نہیں کھائی جاتی، اور یہ ان کے پیسوں پر سعودی عرب کے 50 چکر لگا چکے ہیں، بیرون ملک لگا چکے ہیں، اسے کہتے ہیں مال مفت دل بے رحم۔ لیکن ناظرین حقیقت تو یہ ہے کہ اس حکومت کے زوال کی نشانیاں بعض لوگ بتا رہے ہیں، حکمران اپنی تعریفیں تو کر رہے ہیں، لیکن لگ رہا ہے کہ اب ان کا برا وقت شروع ہو چکا ہے، کیونکہ ظلم کی انتہا اب آخر میں ہے۔ ہماری کلیگ ہے، میں نے محترمہ فریحہ ادریس کے ساتھ کام کیا ہے، وہ ان کی والدہ وفات پا گئی ہیں، اللہ انہیں کروڑ کروڑ جنت نصیب کرے، فریحہ ادریس کی والدہ کو، اور انہیں صبر و جمیل عطا فرمائے۔ ناظرین علیمہ خان نے شگاف لفظوں میں کہا ہے کہ احتجاج کرنا ہمارا حق ہے، احتجاج سیاسی لوگ ہی کرتے ہیں، صحافی کیوں اس کے خلاف کیوں نہیں کر سکتے؟ احتجاج تو آئینی حق ہے، لیکن ہماری کوریج کون روکتا ہے؟ دوسری طرف ناظرین حکومت کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے چند لوگوں کے لیے۔ سابق وزیر خزانہ نواز شریف کے قریبی ساتھی مفتاح اسماعیل نے کہا ہے کہ ملک کو وہاں موجودہ حکمران ملک کو وہاں لے گئے ہیں کہ کوئی فوت ہو جائے تو اس کی فیملی کے لیے قبر کی جگہ ڈھونڈنا مسئلہ بن جائے۔ اب اس سے زیادہ عکاسی حالات کی نہیں کر سکتے۔ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں کہ قبر کی جگہ ڈھونڈنا مشکل ہے اس ملک میں، اور بعض لوگوں کو کنالوں اور ایکڑوں کی ہاؤسنگ سوسائٹیاں اربوں روپے کی کرپشن لے کر کرائی جا رہی ہیں، گرین کو براؤن کرایا جا رہا ہے، اور یہ منی لانڈر ملک میں بیرون ملک بھیج رہے ہیں۔ ناظرین میں نے ابھی کہا کہ علیمہ خان نے مریم کو کہا یہ پولیس پنجاب پولیس مریم کی پولیس ہے، شاید جب یوم احتساب ہوگا تو ہر لمحہ ان کا احتساب ہوگا۔ ناظرین دوسری طرف شاہد خاقان عباسی نے کہا ہمیں نہیں پتا کہ 7 مئی کو کیا ہوا، ہر حقیقت آپ کے سامنے نہیں آتی، بھارت کے 72 جہاز تھے، اس دن ہر جہاز میں 2 میزائل ہوتے ہیں، وہ ایک میزائل تک فائر نہ کر سکے، اس کی کیا وجہ؟ 72 جہازوں کو 4 مختلف مقامات پر جام کرنا آسان کام نہیں ہے۔ ہاں 10 مئی کو پاکستان کی وہ اللہ نے فتح دی، بھارت کو شکست دی، اور یہ پوری دنیا منائی، ہم نے ان کے 5 رافیل گرائے جو انہوں نے خود مانے۔ اگر کل کو بھارت پھر پاکستان پر خدا نہ خواستہ پانی روکتا ہے یا حملہ کرتا ہے تو پاکستان کی عوام پاکستان کی فوج کے ساتھ ہوگی، چاہے آرمی چیف کوئی بھی ہو۔ پاکستان سب سے پہلے، میں صحافی بعد میں ہوں، پہلے بھی یہ میرا ملک ہے، یہ وزیر اعظم بھی میرے ہیں، ان کی اگر کرپشن ہوگی تو تنقید کروں گا، لیکن ملک کے خلاف جانے والا وطن مٹی ہوتا ہے، اور وطن کے خلاف کوئی مائی کا لال نہیں جا سکتا۔ عمر ایوب تحریک انصاف کے جو اپوزیشن لیڈر وہ کہتے ہیں کہ بڑی صنعت کی گروتھ منفی ہوئی ہے، لیکن چھوٹی صنعتوں کی گروتھ 8% بڑھ گئی بڑی، کوئی مجھے بتائے آپ کے بڑی صنعتیں، مثال کے طور پر سیمنٹ کنسٹرکشن بند ہو گئی تو نیچے سرمایہ بجری ٹائل اینٹ جیسی چھوٹی صنعتیں کیسے گرو کر سکتی ہیں؟ ناظرین کئی فیکٹریاں 7 مہینے ہفتے میں 3 دن بند ہوتی ہیں، شیخوپور اور گجرانوالہ ٹیکسٹائل بند ہو گئی ہے، حکومت لفظوں کے گورکھ دھندا کر کے جھوٹ بولتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ ایسے حکمرانوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ ان کا وقت ختم ہونے والا ہے۔ دوسری طرف اسد طور نے انکشاف کیا ہے، انہوں نے کہا کہ بلے والے فیصلے کے صرف 2 دن بعد قاضی فائز کی فیملی کی ایک شخصیت نے مجھے ملاقات کی دعوت دی، میں ملاقات کرنے گیا تو اس ملاقات میں اس شخصیت نے تسلیم کیا کہ بلے والا فیصلہ غلط تھا۔ اس فیصلے کا، اس پشیماں کا پشیماں ہونا، پوری ملک کا عوام کا منڈیٹ لوٹ کر، جعلی لوگوں کو بنا کر
الیکشن میں نہ صرف بلہ چھینا فائز عیسیٰ صاحب، آپ نے تو تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹوں کو اپنے حلقے میں نہیں جانے دیا، کاغذات جمع نہیں کرانے دیے، ان کے تجدید کندہ توائز کندہ اٹھلے، آپ کا گناہ اور سلطان سکندر راجہ اور ان کی پشت پناہی کرنے والوں کا بہت طویل ہے، اس کا حساب تو دینا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ یہ وقت جلد آئے گا، یہ ممکن ہی نہیں کہ یہ وقت نہ آئے، یہ ناممکن ہے ناظرین، ہمیں اس وقت کا انتظار ہے۔ ناظرین دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بلے کے کیس کے فیصلے 3 قاضی فائز محمد علی بزر، مسرت حلالی، جسٹس منیر پیدا کر دیے، آنے والی نسلیں بھی ان کو نہیں بھولیں گی، کیونکہ انہیں کے اس فیصلے کی وجہ سے آج ملک میں اتنی بڑی سیاسی بحران اور تباہی ہے، یہ متی اللہ جان صاحب کہہ رہے ہیں۔ دوسری طرف ناظرین ایک اور بتا دوں، عمران خان کا واشگاہ پیغام ہے کہ قوم آزادی کی تیاری کرے، حکومت کا ظلم ختم ہونے والا ہے، فتح ہوگی، عوام کی جدوجہد کامیابی کی طرف جائے گی، اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، پاکستان کے لٹیرے قانون کی گرفت میں ہوں گے اور عام پاکستان قائد اعظم کا پاکستان بنے گا۔ لیکن اس کے لیے آپ کو، مجھے، ہم سب کو اپنی سیاسی وسطیاں چھوڑ کر پاکستان کا مفاد کو ترجیح دینا ہوگی۔ ہمیں اس ملک کو اس قابل بار بنانا ہے کہ یہاں تعلیم کی سہولتیں ہوں، صحت کی ہوں، انصاف ہو، ناانصافی ختم ہو، لوگ روزگار کے لیے بیرون ملک نہیں، پاکستان کو فخر سے نام لیں۔ وہ یہی ہوگا کہ پاکستان میں رول آف لا ہو، آئین کی حکمرانی ہو، کرپشن کا خاتمہ ہو، لٹیروں کے خلاف کارروائی ہو۔ پاکستان زندہ باد۔